امام مالک نے زید بن اسلم سے بیان کیا، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گہن ہوا تو آپ نے گہن کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ لینے کو آگے بڑھے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ پیچھے ہٹے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر میں لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 748۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے قبلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت اور دوزخ کو اس دیوار پر دیکھا، اس کی تصویریں اس دیوار میں قبلے کی طرف نمودار ہوئیں، تو میں نے آج کی طرح خیر اور شر کبھی نہیں دیکھی۔ آپ نے قول مذکور 3 بار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 749۔ سعید بن مہران ابن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 751۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 752۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر وینٹ دیکھی۔ آپ اس وقت لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے نماز ہی میں وینٹ کو کھرچ ڈالا، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص سامنے کی طرف نماز میں نہ تھوکے۔ اس حدیث کی روایت موسیٰ بن عقبہ اور عبدالعزیز ابن ابی رواد نے نافع سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 753۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے پردہ ہٹایا۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا، سب لوگ صفیں باندھے ہوئے تھے، آپ خوشی سے خوب کھل کر مسکرائے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ صف میں مل جائیں۔ آپ نے سمجھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر خوشی سے اس قدر بے قرار ہوئے کہ گویا نماز ہی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کر لو اور پردہ ڈال دیا۔ اسی دن چاشت کو آپ نے وفات پائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 754۔ عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، کہا کہ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو علیحدہ کر کے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کا حاکم بنایا، تو کوفے والوں نے سعد کے متعلق یہاں تک کہہ دیا کہ وہ تو اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلا بھیجا۔
آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، ان کوفے والوں کا خیال ہے کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے ہو۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح نماز پڑھاتا تھا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔ عشاء کی نماز پڑھاتا تو اس کی 2 پہلی رکعت میں قرات لمبی کرتا اور دوسری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، مجھ کو تم سے امید بھی یہی تھی۔ پھر آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یا کئی آدمیوں کو کوفہ بھیجا۔ قاصد نے ہر مسجد میں جا کر ان کے متعلق پوچھا، سب نے آپ کی تعریف کی، لیکن جب مسجد بنی عبس میں گئے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ اور کنیت ابو سعدہ تھی کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ جب آپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو سنیے کہ سعد نہ فوج کے ساتھ خود جہاد کرتے تھے، نہ مال غنیمت کی تقسیم صحیح کرتے تھے، اور نہ فیصلے میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ خدا کی قسم، میں تمہاری اس بات پر 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریا و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز کر اور اسے خوب محتاج بنا اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ اس کے بعد وہ شخص اس درجہ بدحال ہوا کہ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا، ایک بوڑھا پریشان حال ہوں، مجھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی۔ عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے اسے دیکھا، اس کی بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پر آ گئی تھی، لیکن اب بھی راستوں میں وہ لڑکیوں کو چھیڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 755۔